سکا کو چونکہ زمین کے ساتھ ملا دیا گیا تھا، اس لیے وہاں ایسی ضرورت نہیں تھی کہ شہری انتظامیہ کے لیے حاکم اور اعمال مقرر کیے جائیں۔ محمد بن قاسم نے رات کے وقت دریا پر کشتیوں کا پل بنوایا۔ جب یہ پل بنوایا جا رہا تھا اس وقت مجاہدین کا ایک دستہ کشتیوں کے ذریعے دریا کے پار چلا گیا تھا۔ یہ ایک حفاظتی انتظام تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ کشتیوں کا پل بنانے کے دوران دشمن حملہ کر دے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو مجاہدین کا آدھے سے زیادہ لشکر دریا پار کر چکا تھا۔ منجنیقیں بڑی کشتیوں پر پار لے جائی جا رہی تھیں۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ ملتان سے تھوڑی دور خیمہ گاہ بنا لی جائے۔ محمد بن قاسم خود دریا کے کنارے کھڑا اپنے لشکر کو کشتیوں اور پل سے گزرتے دیکھ رہا تھا، اور اس کا جو لشکر پار چلا گیا تھا اس نے ایک طرف خیمے گاڑنا شروع کر دیے تھے۔ ملتان شہر میں اس خبر سے ہڑبونک برپا ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے۔ بجرا اور قریشیہ دوڑتے نکلے اور شہر کی دیوار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان خیمے گاڑ رہے تھے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ قلعے کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے جائیں، قریشیہ نے کہا، اور ہر دروازے کے حفاظت پر جو سپاہی ہوں ان کی تعداد دگنی کر دی جائے۔ نہیں قریشیہ، بجرا نے کہا، ہم مسلمانوں کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ قلعے کا محاصرہ کر سکیں۔ ہم انہیں قلعے سے دور ہی ختم کر دیں گے۔ ہم ان پر باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ فوج کو تیاری کا حکم دے دو اور سارے شہر میں اعلان کرا دو کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، اور تمام وہ آدمی جو تیر اندازی اور برچھی نشانے پر پھینکنے کا تجربہ رکھتے ہیں وہ شہر کی دیواروں پر پہنچ جائیں، اور وہ تمام لوگ جو گھڑ سواری اور تیغ زنی کا تجربہ رکھتے ہیں وہ قلعے کے صدر دروازے کے قریب آن کھڑے ہوں۔ شہر میں نعرے بجائے جانے لگے اور مسلمانوں کی آمد کی اطلاع اور قریشیہ کے احکامات بلند آواز میں سنائی دینے لگے۔ جن لوگوں کے پاس زیورات اور زیادہ رقمیں تھیں انہوں نے یہ مال اور دولت اپنے مکانوں کی دیواروں میں اور فرش کے نیچے چھپانا شروع کر دیے۔ شہر کے لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے اور فوج بڑی تیزی سے تیار ہو رہی تھی۔ ادھر مجاہدین کے لشکر نے دریا پار کر لیا تھا اور خیمے گاڑے جا رہے تھے۔ ملتان کے قلعے کا ایک دروازہ کھلا اور فوج کے سوار دستے باہر نکلنے لگے۔ ان کے باہر نکلنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ باہر نکل کر یہ سوار دستے لڑائی کی تربیت میں ہو رہے تھے۔ مسلمان ابھی خیمہ گاہ کی تنصیب میں مصروف تھے۔ ملتان کی جو فوج باہر آئی تھی اس کی کمان بجرا کے ہاتھ میں تھی۔ وہ للکار کر قلعے سے باہر آیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک ہی حلے میں ختم کر دے گا۔ قریشیہ نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ بجرا ہی حملے کی قیادت کرے، کیونکہ اسے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا انداز اور طور طریقے کیا ہیں۔ قریشیہ اور بجرا نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہایت اچھا دیکھا تھا۔ مسلمان ابھی خیمہ گاڑ رہے تھے۔ رات کو وہ دریا عبور کرتے رہے تھے، اس لیے ایک پل بھی نہیں سو سکے تھے۔ محمد بن قاسم نے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ زیادہ نفری والے ایک دستے کو خیمہ گاہ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یہ دستہ تیاری کی حالت میں قلعہ اور خیمہ گاہ کے درمیان موجود تھا۔ بجرا نے اپنے سوار دستوں کو حملے کے لیے ایڑی لگانے کا حکم دیا۔ ان سواروں کی تعداد مسلمانوں کے اس دستے سے 100 گنا زیادہ تھی جو خیمے کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ محمد بن قاسم نے دشمن کے گھوڑوں کو طوفان کی طرح آتے دیکھا تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کا حفاظتی دستہ جس میں سوار بھی تھے پیادے بھی اس حملے کو نہیں روک سکیں گے۔ اس نے حکم دیا کہ جو کوئی جس حالت میں ہے ہتھیار لے کر لڑائی کی ترتیب میں آ جائے۔ حملہ آور زیادہ تیز تھے۔ مجاہدین ابھی گھوڑوں پر زینے کس رہے تھے کہ ملتان کے دستے خیمہ گاہ کے حفاظتی دستے تک آن پہنچے اور سندھ کی جنگ کا ایک اور خونریز معرکہ شروع ہو گیا۔ بجرا کے دستوں کا یہ حملہ بظاہر بے ترتیب حلے جیسا تھا، لیکن وہ چوکنا تھا۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان خیمہ گاہ میں مصروف ہیں وہ فوراً تیار ہو کر اس پر جوابی حملہ کریں گے۔ اس نے اپنے کمانڈروں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے لگیں تو اپنے دستوں کو ان کے تعاقب میں نہ جانے دینا، ورنہ مسلمانوں کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ محمد بن قاسم کے ایک بار تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اسے معلوم تھا کہ قلعے میں خاصی زیادہ فوج ہے۔ اگر حملہ آور اس کے مجاہدین پر غالب آ گئے تو قلعے سے دشمن کے مزید دستے باہر آ جائیں گے اور لڑائی میں شامل ہو کر جنگ کا پانسا اپنے حق میں پلٹ دیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ عرب سے ابھی تک کومک نہیں پہنچی تھی۔ خیمہ گاہ والی فوج تیار ہو گئی۔ حملہ آور خیمہ گاہ کی حفاظتی دستے پر غالب آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سالاروں سے کہا کہ وہ حملہ آوروں کے عقب میں جانے کی کوشش کریں اور دونوں پہلوؤں سے بھی دشمن پر حملہ کریں۔ سالاروں نے بڑی عجلت میں اپنے دستوں کو گھیرا ڈالنے کی ترتیب میں کر لیا اور حملے کے لیے آگے بڑھے۔ بجرا نے دیکھا تو اس نے چلا کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔
ان کے پیچھے مت جاؤ۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، انہیں پیچھے ہٹنے کی مہلت مت دو۔ محمد بن قاسم کے احکامات قاصدوں کے ذریعے سالاروں تک پہنچ رہے تھے۔ یہ قاصد اس کام کے ماہر تھے، وہ گھمسان کی گتھم گتھا لڑائی میں بھی پیغام پہنچا دیا کرتے تھے، اور کبھی کوئی قاصد مارا بھی جاتا تھا۔ بعض پیغامات بلند آواز والے آدمیوں کے ذریعے بھی پہنچائے جاتے تھے۔ مجاہدین کے دستے دشمن کو گھیرے میں لینے کے لیے دور سے پہلوؤں کی طرف ہو رہے تھے، لیکن بجرا اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے بجرا کے دستے قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو پیغام بھیجا کہ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچ جائیں، اور جب بجرا کے دستے قلعے میں داخل ہونے لگے تو اپنے مجاہدین بھی قلعے میں داخل ہو جائیں۔ لیکن قریشیان نے یہ خطرہ بھانپ لیا تھا، اس نے اپنا ایک دستہ قلعے کے باہر بھیج دیا۔ اس کے لیے یہ حکم تھا کہ بجرا کے دستے دروازوں میں داخل ہو رہے ہوں تو یہ دستہ مسلمانوں کو روک لے اور انہیں دروازے کے قریب نہ آنے دے۔ قلعے کے دیوار پر جو فوجی اور شہر کے لوگ کھڑے تھے، ان کے لیے حکم تھا کہ مسلمان قلعے کے قریب آئیں تو ان پر تیروں اور برچھیوں اور پتھروں کا مینہ برسا دیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ قلعے سے آئے ہوئے دستے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹتے گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو گھیرا مکمل نہ کرنے دیا۔ انہوں نے جانی نقصان تو بہت اٹھایا، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ آئے بغیر قلعے میں واپس چلے گئے۔ کچھ جانباز مجاہدین تھے جنہوں نے ان کے پیچھے قلعے کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ یہ ایک خودکش کوشش تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ کامیابی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ دشمن کے گھڑ سوار ایک ہی بار کئی دروازے میں سے اندر کو جاتے تھے تو دروازے میں ہی پھنسے رہتے تھے اور بڑی مشکل سے آگے نکلتے تھے۔ محمد بن قاسم کے جو جانباز اندر جانے کی کوشش میں ان کے درمیان آ گئے وہ بری طرح پس گئے۔ اگر ان میں سے 2-4 اندر چلے بھی جاتے تو شہادت کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ جس جانباز نے دشمن کے پیچھے یا دشمن کے ساتھ قلعے میں داخل ہونے کی سب سے پہلی کوشش کی تھی، اس کا نام تاریخوں میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہ تھا زاہدہ بن عمیر طائی۔ اس کے سوا تاریخ میں اور کسی کا نام نہیں ملتا۔ زاہدہ کا نام بلازری میں بھی لکھا ہے۔ اس خودکش اقدام کی بنیاد زاہدہ نے ڈالی۔ یہ ایک غیر معمولی اور بے مثال شجاعت تھی۔ زاہدہ کو دیکھ کر کئی جانباز اس کے پیچھے چلے گئے، لیکن ان میں سے 2-3 ہی زندہ رہ سکے۔ زاہدہ بن عمیر کی لاش بھی نہیں مل سکی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ زاہدہ قلعے کے اندر جا کر شہید ہو گیا ہے۔ ادھر بجرا اپنے دستوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا، قلعے کا دروازہ بند ہوا اور ادھر سورج غروب ہو گیا۔ مجاہدین باہر رہ گئے۔ دیواروں کے اوپر سے ان پر تیروں اور چھوٹی برچھیوں کی بوچھاڑیں آنے لگی، جن سے چند ایک مجاہدین اور چند ایک گھوڑے زخمی ہو گئے۔ سالاروں نے اپنے دستوں کو فوراً پیچھے ہٹا لیا۔ دستور اور معمول کے مطابق مجاہدین کی مستورات پانی کے مشکیزے اور پیالے اٹھائے دوڑی آئیں اور زخمیوں کو پانی پلانے، اٹھانے اور پیچھے لانے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کی مدد کے لیے کچھ آدمی پیچھے رہ گئے اور باقی خیمہ گاہ میں واپس چلے گئے۔ مجاہدین کا یہ لشکر خیمہ گاہ کو درست کرنے میں لگ گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور ان کے ماتحت چھوٹے سے چھوٹے عہدوں کے عہدیداروں کو بلایا۔ آج کی لڑائی سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دشمن کے لڑنے کا انداز کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، پچھلے 3-4 قلعوں کی فوج بھی اسی انداز سے لڑی تھی، یہاں بھی دشمن نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس قلعے کے حاکم قریشیہ کو سکا کے حاکم بجرا نے یہ طریقہ بتایا ہوگا۔ اپنے مجاہدین کو بتا دوں کہ یہاں بھی ہمیں ہر روز لڑائی لڑنی پڑے گی اور دشمن ہمیں محاصرہ نہیں کرنے دے گا۔ محمد بن قاسم نے انہیں کچھ ضروری ہدایات دیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ سوار دستہ قلعے کے ارد گرد تیاری کی حالت میں گشت کرتا رہے تاکہ قلعے کی فوج کو کہیں سے بھی کمک اور رسد نہ مل سکے اور قلعے میں سے کوئی نکل کر کہیں نہ جا سکے۔ اس دستے کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ لڑائی کی صورت میں دستے کا سالار محسوس کرے کہ لڑائی میں مدد کی ضرورت ہے تو وہ خود فیصلہ کرے اور محمد بن قاسم کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی آدھی نفری مدد کے طور پر بھیج دے۔ میرے عزیز رفیقو، محمد بن قاسم نے جنگی نوعیت کی ہدایات اور احکامات دے کر کہا، اپنے دستوں سے کہنا کہ یہ ہے وہ منزل جس تک ہم بخیر و خوبی پہنچ گئے تو ہمارے لیے ہندوستان کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ امیر معصوم لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم بولتے بولتے جذباتی سا ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ اس نے کہا، ملتان اسلام کی روشنی کا مینار ہوگا۔ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے مسافر اس مینار کی روشنی سے رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ روشنی قیامت تک اللہ کا نور بکھیرتی رہے گی۔ آنے والی نسلیں اور ان نسلوں کے بعد آنے والی نسلیں ملتان کے نام کے ساتھ تمہیں بھی یاد رکھیں گی۔ اپنے مجاہدین سے کہہ دو کہ ہم ملتان نہ لے سکے تو اپنی جانیں دے دیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ مجاہدین کو بتا دو کہ جنت کا دروازہ آگے ہے اور پیچھے دوزخ کا منہ کھلا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم الہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں،
اور اپنے لہو کے چمکتے ہوئے قطروں سے کفرستان میں اللہ کا نور بکھیریں۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارا مقدر ہے اور یہ ایک درخشاں مقدر ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں عطا کی ہے کہ یہ مقدس فریضہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اور مجاہدین سے کہنا کہ تم خلیفہ کے لیے اور حجاج بن یوسف کے لیے نہیں لڑ رہے، ہم یہاں حکومت نہیں بلکہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے آئے ہیں۔ رات کو ہی سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے محمد بن قاسم کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین کی جسمانی حالت وہی ہو چکی تھی جس میں راجہ داہر انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجاہدین جسمانی لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کے جذبے اور جوش و خروش میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ ان کی حرکات میں اور ان کے نعروں میں وہی جان اور وہی ولولہ تھا جو سندھ میں داخل ہوتے وقت تھا۔ جوں جوں ان کے جسم شل ہو رہے تھے، ان کی روحانی قوتیں بیدار ہو چلی تھی۔ محمد بن قاسم کے پیغام نے ان میں نئی روح پھونک دی۔ فجر کی اذان ایک مجاہد نے ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر دی۔ اس اذان میں کوئی اور ہی تاثر تھا۔ سحری کے سناٹے میں اذان کی مقدس صدائیں تیرتی ہوئی ملتان کے قلعے کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ اللہ کا یہ پیغام قلعے کے بند دروازوں کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ تھکے ماندے مجاہدین نماز کے لیے تیار ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد تمام لشکر باجماعت کھڑا ہو گیا اور محمد بن قاسم کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز کے فوراً بعد کچھ کھا پی کر مجاہدین قلعے کو محاصرے میں لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر لیا جو انہیں بتائی گئی تھی۔ جب دستے قلعے کی طرف چلے تو مجاہدین کی مستورات اور بچوں نے ہاتھ پھیلا کر انہیں دعاؤں سے رخصت کیا۔ سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہوئیں۔ مجاہدین ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ قلعے کے اس طرف والے 2 دروازے کھلے اور قلعے کی فوج کے کچھ دستے بڑی تیزی سے باہر آئے۔ باہر آتے ہی وہ لڑائی کی ترتیب میں ہوتے چلے گئے۔ اس روز بھی ان دستوں کا کمانڈر ہجرا تھا۔ قلعے کی دیوار کے اوپر انسانی دیوار کھڑی تھی۔ یہ تیر اندازوں اور برچھی پھینکنے والوں کا ہجوم تھا۔ قلعے سے باہر آنے والے دستوں اور دیوار کے اوپر کھڑے انسانوں کا انداز اور ان کے جیکارے بتا رہے تھے کہ وہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پچھلے قلعوں کی طرح اس قلعے کی دیوار کے اوپر بھی مسلمانوں پر طنز کے تیر آنے لگے۔ ہندو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجاہدین کا ایک سوار دستہ دور کا چکر کاٹ کر قلعے کی پچھلی طرف جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دستوں کو لڑائی میں زیادہ نہیں الجھانا، اس کے بجائے دفاعی طریقہ اختیار کرنا اور دشمن کے لیے موقع پیدا کرتے رہنا کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرے۔ محمد بن قاسم کا مقصد یہ تھا کہ دشمن اپنی طاقت زائل کرتا رہے۔ اسلام کا یہ کمسن سالار اس جنگ کو طول دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو پھیلا رکھا تھا تاکہ اس کے مطابق دشمن کو بھی پھیلنا پڑے اور جہاں موقع نظر آئے پہلوؤں سے اس پر شدید حملہ کر دیا جائے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے تک لڑائی جاری رہی۔ مسلمانوں نے اپنا انداز دفاعی رکھا، محتاط ہو کر لڑ رہے تھے۔ یہاں بھی وہی دشواری تھی کہ جو پہلے قلعوں میں پیش آئی تھی، وہ یہ کہ دشمن کے عقب میں نہیں جایا جا سکتا تھا کیونکہ پیچھے قلعے کی دیوار تھی اور دیوار پر تیر انداز اور برچھی انداز ہجوم کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان کی وجہ سے دشمن کا عقب محفوظ تھا۔ ہجرا کے دستے آہستہ آہستہ قلعے میں واپس جانے لگے۔ اب کہ پھر چند ایک جانبازوں نے قلعے میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن محمد بن قاسم نے انہیں روک دیا۔ قلعے کے تمام دستے واپس چلے گئے۔ محمد بن قاسم نے خود میدان جنگ میں گھوم پھر کر دشمن کے نقصان کا اندازہ لگایا اور اپنے دستوں کا نقصان بھی دیکھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس روز قلعے کی فوج کا جانی نقصان خاصا زیادہ تھا اور زخمیوں کی تعداد تو اور ہی زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں مجاہدین کا جانی نقصان نہایت معمولی تھا۔ زخمیوں کی تعداد ذرا زیادہ تھی لیکن شدید زخمی نہیں تھے۔ محمد بن قاسم نے جب دشمن کے اور اپنے نقصان کا تناسب دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے۔ اس نے اس رات سالاروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ہر روز لڑنے کا یہی طریقہ اختیار کریں، دشمن کو دھوکے میں رکھیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں اور اسے یہ تاثر دیتے رہیں جیسے ہم شدید حملہ برداشت نہیں کریں گے اور بھاگ اٹھیں گے۔ اس طرح دشمن تابڑ توڑ حملے کرتا رہے گا اور اس کی طاقت زائل ہوتی رہے گی۔ محمد بن قاسم کی اس چال نے ملتان کی فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہر روز وہ بہت سی لاشوں اور زخمیوں کو باہر چھوڑ کر قلعے میں واپس چلے جاتے تھے۔ مجاہدین دشمن کے زخمیوں کو پکڑ لاتے تھے لیکن ایسے زخمیوں کو وہ نہیں اٹھاتے تھے جن کے متعلق یقین ہوتا تھا کہ وہ مر جائیں گے۔ دشمن کی لاشیں مسلمانوں کو اٹھا کر ایک وسیع گڑھے میں دفن کرنی پڑتی تھیں، اگر نہ کرتے تو یہ گل سڑ کر بہت بدبو پیدا کرتی تھی۔ یہ لڑائی مسلسل 2 مہینے ہوتی رہی۔ پورے 2 مہینے
مسلمانوں نے لڑنے کا انداز وہی رہا جو پہلے روز تھا۔ 2 مہینوں بعد دشمن اس حالت میں آ گیا جس حالت میں محمد بن قاسم اسے لانا چاہتا تھا۔ محمد بن قاسم کے اندازے کے مطابق قلعے کی فوج کی تقریباً آدھی نفری ماری جا چکی تھی، پھر بھی قلعے میں بہت فوج موجود تھی اور شہری بھی لڑنے کے لیے تیار تھے۔ محمد بن قاسم ملتان کو نہایت اہم مقام سمجھتا تھا تو دشمن بھی اس کی اہمیت سے واقف تھا۔ قریشیہ اور بجرا کو یہ احساس تھا کہ ملتان ہاتھ سے نکل گیا تو نہ صرف یہ کہ سندھ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ملک بن جائے گا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ مسلمان اسلام کا پرچم ہندوستان میں بہت دور تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے قلعے کے یہ دونوں حاکم ملتان کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ 2 مہینوں بعد قلعے کی فوج نے باہر آ کر لڑنا چھوڑ دیا۔ محمد بن قاسم نے 2 دن انتظار کیا، دشمن باہر نہ آیا۔ تیسری صبح محمد بن قاسم نے قلعے کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ نہایت تیزی سے دستے قلعے کے ارد گرد پھیل گئے، ہر دروازے کے بالمقابل اتنے فاصلے پر جہاں تک تیر نہیں پہنچ سکتے تھے دستوں نے جا کر جگہ سنبھال لی۔ محمد بن قاسم کو پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ اس قلعے میں چھوٹے سائز کی منجنیقیں ہیں جس سے سنگباری کی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے جب قلعے کا محاصرہ کیا تو دیواروں پر منجنیقیں نظر آنے لگیں، پھر ان منجنیقوں سے پتھر اڑنے لگے۔ چونکہ منجنیقیں چھوٹی تھی اس لیے ان سے چھوٹے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ مسلمان پتھروں کی زد سے پیچھے ہو گئے۔ اس سنگباری کے جواب میں محمد بن قاسم اپنی بڑی منجنیقوں سے بڑے سائز کے پتھر پھینک کر شہر کو تباہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے منجنیق کے استعمال سے اس لیے استجاب کیا کہ سنگباری سے زیادہ نقصان شہریوں کو پہنچے گا اور بچے بھی مارے جائیں گے۔ منجنیقوں کا استعمال اس وقت کرنا تھا جب کوئی اور چارہ نہ رہے۔ محمد بن قاسم قلعے کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہا۔ وہ دیوار میں کوئی کمزور جگہ دیکھ رہا تھا لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تیر اندازوں کے جیش آگے جاتے اور دیواروں کے اوپر کھڑے آدمیوں پر بڑی تیزی سے تیر چلاتے تھے۔ ان سے دشمن کے کچھ آدمی مارے تو جاتے تھے لیکن دشمن کے لیے یہ کوئی ایسا نقصان نہیں تھا جو قلعے کے دفاع کو کمزور کر دیتا۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلتا رہا۔ ایک روز محمد بن قاسم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اپنے پاس اناج کی کمی ہو گئی ہے۔ اناج اور خوراک کا دیگر سامان نیرون، برہمن آباد اور ارواڑ میں تھا، لیکن وہ جگہ اتنی دور تھی کہ اناج وغیرہ فوری طور پر نہیں آ سکتا تھا۔ فوج کا کوچ تو بہت تیز ہوا کرتا تھا لیکن رسد کے قافلے کی رفتار اتنی تیز نہیں ہو سکتی تھی۔ رسد اونٹوں اور گاڑیوں پر لے جایا جاتی تھی، گاڑیوں کو بیل اور گدھے کھینچتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ رسد بہت دور پڑتی تھی لیکن کسی بھی تاریخ میں یہ وجہ نہیں لکھی گئی کہ محمد بن قاسم نے پہلے ہی ایسا انتظام کیوں نہ کیا کہ ملتان کی جنگ کے دوران اناج وغیرہ منگوا لیتا۔ سالاروں نے بھی دھیان نہ دیا کہ رسد ناکافی رہ گئی اور 1-2 دنوں بعد ختم ہو جائے گی۔ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ محمد بن قاسم اور اس کے سالار جنگ میں اتنے زیادہ الجھے رہے کہ وہ رسد کی طرف دھیان ہی نہ دے سکے۔ اناج ابھی بالکل ختم نہیں ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی تقسیم پر پابندی عائد کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ ہر مجاہد کو ہر روز آدھی خوراک ملتی تھی۔ 3 مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ بار برداری کے لیے گدھے بھی تھے۔ بعض مسلمانوں نے بھوک سے تنگ آ کر ان گدھوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا۔ مشہور مورخ بلازی نے لکھا ہے کہ تنگ سی ایک نالی قلعے کی دیوار کے نیچے سے گزرتی تھی اور نیچے سے ہی دوسری طرف چلی جاتی تھی، یا یہ نالی شہر کے اندر ہی پانی کے ذخیرے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایک زخمی ہندو مسلمانوں کے پاس قید تھا، اس کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے جب مسلمانوں کے ہاں خوراک کی کمی واقع ہو گئی اور ہر کسی کو، جن میں سالار بھی شامل تھے، آدھی خوراک ملنے لگی تو قیدیوں کو بھی اس حکم کے مطابق آدھی خوراک دی جانے لگی۔ قیدی یہ سمجھے کہ انہیں قیدی ہونے کی وجہ سے خوراک تھوڑی دی جا رہی ہے۔ اس زخمی نے بھوک سے تنگ آ کر مسلمانوں کی منت سماجت شروع کر دی کہ زخموں نے اسے پہلے ہی کمزور کر دیا ہے کہ اس لیے اسے خوراک پوری دی جائے۔ اسے بتایا گیا کہ لشکر میں اناج کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس زخمی ہندو نے زخموں اور بھوک سے تنگ آ کر ایک راز بے نقاب کر دیا۔ تم لوگ فاقہ کشی کر رہے ہو، اس نے کہا۔ میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں سے ایک ندی کا پانی چھوٹی سی نالی کے ذریعے قلعے کے اندر جاتا ہے۔ شہر کے لوگ یہی پانی پیتے ہیں اور یہی پانی جانوروں کو بھی پلایا جاتا ہے۔ چونکہ پانی اس قدرتی ذریعے سے اپنے آپ ہی مل جاتا ہے، اس لیے شہر میں کنویں بہت کم ہیں۔ اگر تم لوگ یہ پانی روک لو تو شہر کے لوگ پیاس سے بلبلا کر
باہر نکل آئیں گے۔ میں نے یہ راز بتا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تمام فوج سے مندر کے سامنے قسم لی گئی تھی کہ دشمن کا قیدی بن جانے کی صورت میں شہر کا اور فوج کا کوئی بھی راز، خاص طور پر پانی کی یہ نالی، دشمن کو نہیں بتائی جائے گی۔ میں نے یہ گناہ بھوک اور زخموں سے تنگ آ کر کیا ہے۔ اس کا مجھے صرف یہ معاوضہ دے دو کہ مجھے کھانے کے لیے پوری خوراک دو اور میرے زخموں کو جلدی ٹھیک کر دو۔ میں نے جو تمہیں راز دیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ تمہیں 4-5 دنوں بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس زخمی نے نالی کی نشاندہی کر دی۔ اس سے پہلے مجاہدین نے اس نالی کو دیکھا ہوگا اور اسے نظر انداز کر دیا ہوگا، یا یہ اتنی ڈھکی چھپی ہوئی تھی کہ اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس زخمی ہندو کی نشاندہی پر یہ نالی دیکھ لی گئی اور اسے بند کر دیا گیا۔ اس طرح شہر کی پانی کی سپلائی بند ہو گئی۔